السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، اکثر اور بیشتر دوسرے فرقہ کے لوگ کہتے ہیں کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہیں۔ قرآن کریم کا یہ عظیم بول یہ عظیم ٹکڑا بڑی شان والا ہے۔ یوں تو قرآن کریم کا ہر ایک نقطہ بڑی شان و عظمت کا حامل ہوا کرتا ہے، لیکن یہ آیہ کریمہ کو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ وسیلے کے رد میں اس کو پیش کرتے ہیں، جبکہ آپ گفتگو سماعت کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ کہ یہ قرآن عظیم کا مقدس کلام کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھی سے ہم مدد چاہیں، تو یہ خود ایک وسیلے کی طرف ہم کو دعوت دیتی ہے یہ آیت۔ کیسے سنیں کہ ہم عبادت کرتے اور نماز کے لیے جاتے تو عبادت کے لیے ہم چلے گئے، پہنچ گئے، اپنے گھر سے نکلے، مسجد کی طرف چلے اور عبادت کے بعد ہم نے یعنی کہ نماز ادا کر لی۔ نماز کے بعد ہم نے کیا کیا؟ دعا کی۔ تو عبادت کیوں کی؟ عبادت اس لیے کی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم نے تیری عبادت کر لی ہے۔ یہ تو ہمارے اختیار کی بات تھی کہ ہم اٹھے اور آئے اور مسجد پہنچے، عبادت ہو گئی۔ اب مولا اسی عبادت کو ہم وسیلہ بناتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تفسیر عزیزی میں ہے اس لیے مصیبتوں کے وقت جیسے کسی کے اوپر مصیبت آ گئی تو مصیبتوں کے وقت نمازیں پڑھ کر اور صدقات وغیرہ کر کے نیک اعمال کر کے دعائیں کی جاتی ہیں تاکہ وہ عبادات قبولیت دعا کا وسیلہ بنے۔ دعا سے پہلے ہم صدقہ دیتے ہیں، دعا سے پہلے ہم 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں یا 100 رکعت نفل پڑھتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں کہ باری الہ ہمارے پاس کاروبار نہیں ہے، مولا پروردگار عالم ہم نے یہ 100 رکعت نماز ادا کی ہے، تو ہمیں روزگار عطا فرما۔ تو آپ کی دعا انشاءاللہ ضرور قبول مقبول منظور ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر دعا میں حضور کا وسیلہ پکڑنا ضروری ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ کوئی چیز نہیں ہے، جو مانگیے جی اللہ سے مانگیے، کہتے ہیں ہم سنی بھی یہی ہے کہ جو مانگے وہ اللہ سے مانگے، لیکن تاجدار اہل سنت پیشوائے امت نور الاسلام والمسلمین سرکار حضور پر نور مفتی اعظم ہند عالم اسلام ارشاد فرماتے ہیں وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری بھی رب کی عبادت اور ہر عبادت دعا کا وسیلہ ہے۔ رب نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ،
اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب عرض کیا جا رہا ہے خدایا اس عبادت کو مکمل کرنے میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یعنی شروع کرنا ہمارا کام ہے اور اس کو انجام پر پہنچانا تیرا کام ہے، وحدہ لا شریک تیرا کام ہے۔ شروع کرنا ہمارا کام تھا، ہم نے شروع کر دی مولا، اب انجام پر پہنچانا تیرا کام ہے۔ اس طرح کی عبادت کی کچھ ظاہری شرطیں جیسے جن کے بغیر عبادات ادا نہیں ہوتی، جیسے نماز کے لیے وضو وغیرہ، انہی شرائط میں سے ہے جنہیں شرائط کہتے ہیں کہ شرائط کا ادا کرنا کہتے ہیں، اور کچھ باطنی شرطیں ہیں کہ جن کے بغیر نماز بارگاہ الہی میں قبول مقبول منظور نہیں ہوتی، جیسے دل میں خشوع کا ہونا، جیسے ریا سے پاک ہونا، جیسے فخر سے پاک ہونا، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نماز ادا کر لی، ٹھیک ہے نماز ادا کر لی، مگر باطنی شرطیں جو خشوع اور خضوع کا ہونا ہے، جو بے ریا عبادت ہے، دکھاوے والی عبادت نہ ہو، وہ ایک تفصیلی گفتگو ہو جائے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں دکھاوے کی عبادت وہ ایک الگ ہے، لیکن ریا یعنی کہ دکھاوے کی عبادت نہ ہو، فخر نہ ہو کہ میں نے نماز ادا کی وغیرہ وغیرہ، کہ جن کے بغیر نماز مقبول نہیں ہوتی۔ پہلی قسم کی شرطیں وضو کرنا وغیرہ بظاہر انسان کے قبضے میں ہے، لیکن دوسری قسم کی شرطوں میں انسان بالکل بے بس معلوم ہوتا ہے، کیونکہ دل کا حاضر ہونا اور خیالات کا پاک و صاف ہونا انسان کے قابو سے باہر ہے۔ اس لیے پہلے عرض کیا گیا ایاک نعبد، یعنی ہم ظاہری شرطیں ادا کر کے تیری عبادت کرتے، اور دوسری قسم کی شرطوں کے لحاظ سے کہا گیا ایاک نستعین، خدا ان شرطوں میں تیری مدد مانگتے ہیں۔ ان شرطوں میں جو شرطیں بتائی گئیں ان شرطوں میں مدد مانگتے ہیں، اور دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جو مانگا جائے گا قرآن نے فرما دیا ایاک نستعین، جی سے مدد چاہیں، تو وہ گھما دیتے ہیں بات کو۔ سنیوں چوکس ہو جاؤ، ہمارے علماء دین نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس طرح کہ پہلے اپنی عبادت کرنے کا ذکر تھا، اور اب عرض کیا گیا کہ اس عبادت کا رب کی بارگاہ تک بخیریت پہنچ جانا اور مقبول ہونا یہ رب ہی کے کرم پر موقوف ہے، کیونکہ بہت سے ایسے معاملات پیش آ جاتے ہیں جن سے سارا کیا دھرا برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ تو عرض کیا خدایا عبادت ہم نے کر دی، اور آئندہ اس کی حفاظت میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت سے روکنے والی چند چیزیں ہیں نفس، شیطان، دنیاوی الجھنے اور برے یار۔ پتہ کیا لگا دوستو، ہماری جن کو ہم یار سمجھتے ہیں وہی ہمارے دشمن کا کام کرتے ہیں۔ ہمیں بگاڑنے کا کام ہمارا نفس کرتا ہے۔ دنیاوی الجھنے پریشانیاں آتی ہیں، یہ ہمیں نماز سے روکتی ہیں، تو لہٰذا ہمیں رکنا نہیں ہے، اور نماز کے لیے جو قرآن کریم کا اعلان ہے فرما بردار بندوں میں اپنا نام لکھانا ہے انشاءاللہ، نماز پنجگانہ کی پابندی کے ساتھ۔ عبادت کرانے والی بھی چند چیزیں ہوتی ہیں، وہ چیزیں ہیں روح، ایمان، قرآن وغیرہ۔
عبادت کرتے وقت دو لشکروں کا مقابلہ ہے۔ پہلے تو عرض کیا اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور پھر عرض کیا خداوند ہمارے اس جہاد میں رحمانی لشکر کو شیطانی لشکر پر فتح دے دے۔ اس میں ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ مسجدیں بلاتی ہیں، مسجدیں بلاتی ہیں، مسجدیں بلاتی ہیں، کیوں اداس پھرتے ہو، راحتیں بلاتی ہیں، کیوں اداس پھرتے ہو، راحتیں بلاتی ہیں، آؤ مسلمانوں مسجدیں بلاتی ہیں، آؤ مسلمانوں مسجدیں بلاتی ہیں۔ حضرات آپ تمامی حضرات نماز پنجگانہ کے پابند ہوں اور نمازی بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔